عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا؟ یہ آئی جی، یہ تھانے دار، یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل لٹرلی خیبر پختونخوا جو ہے پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ ابھی 3 دن میں نے گزارے، ہر راستے پر انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی۔ اور بھائی کیا قصور کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنے پارٹی کے کنونشن کے لیے جا رہا ہوں، چکدرہ میں انہوں نے جو ہے اہتمام کیا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی پرچہ، کوئی FIR نہیں، الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پہ پرچہ دیا اور وہاں سے میرے 4 ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے۔ کیا قصور ہے؟ کار سرکار میں مداخلت والا۔ یہ کون سی سرکار ہے اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شادیوں کو روکیں؟ اور پھر ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں۔ پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں، 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا۔ پھر رات کو باجوڑ کے DPO کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ڈرانا تھا تو بھائی کون سے کنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارے باجوڑ کی سڑکیں ڈپٹی کمشنر کے حکم پہ کاٹی گئی، ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا۔ پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا۔ پولیس جو ہے وہ جنگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن کوارڈ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا۔ پشاور سے لے کر کوارڈ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو۔ کم بختو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں سوار تھا، ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا، کار سرکار میں مداخلت ہے، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ڈالو گے، الفن کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نوکری اور وردی کا سہارا نہ لے، نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے۔ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ گنڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے پہ سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب توہین عدالت کی پٹیشن میں IG خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، کل کوارٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا، شیری زنگ میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے، سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹر سائیکل میں آنا پڑا۔ جہاں ہمارا کنونشن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا۔ کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دے جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو۔ آخر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمار نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں، تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا
آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کو، ہر پارٹی کو، تمام لوگ یہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں اور سب مل کے ہمارا کچومر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ فیصلہ عوام پاکستان نے کرنا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے، حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کیئر ٹیکرز کی کیا اخلاقی یا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 10واں مہینہ ہو گیا ہے کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو اخلاقی، مارل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ بہرحال خان کے ساتھ جو دور معیار انصاف ہیں روا رکھا گیا ہے، آج پھر ہمارا کیس لگا ہوا ہے۔ ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے کہ کیا رویہ برتا جا رہا ہے۔ ہمارے کیسز تاخیر کا شکار ہیں، قصداً تاخیر ہوتی ہے، اور عدالتی جو سٹینڈرڈز ہیں یہ دن بدن اب ان لوگوں پر بھی ہمارا اعتماد جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے جن سے ہماری توقعات تھی، اور یہ سب کچھ اس ریاست، اس ملک کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمیں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں نے بے حقوق کر دیا ہے۔ کوئی حقوق نہیں ہے۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کہتے ہیں ریاست جو ہے صرف اس کے پاس وائلنس کا اختیار ہے یا یوز آف فورس کا اختیار۔ تو بھئی کہاں کیا پڑھے لکھے ہیں؟ ریاست اپنے عوام کے خلاف کہاں پہ فورس یوز کر سکتی ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان ریاست کا مطلب ہے عوام، تو کیوں کر کوئی جو ہے عوام پہ تشدد کر سکتا ہے یا ان پہ جو ہے کوئی گولی چلا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی۔ تو بہرحال ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے۔ آپ ناکے بنائیں، آپ پرچے کریں، آپ پانی چھوڑیں گراؤنڈوں میں، آپ سڑکیں کھدوائیں، لیکن کنونشن بھی ہوں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خلاف گرفتار کر سکتے ہیں نا۔ کس چیز میں گرفتار کریں؟ کنونشن بھی خراب ہو جاتا، باجوڑ بھی نہ ہو پاتا، اور پھر کوارٹ کا بھی کنونشن جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو میں نے کسی حالت میں گرفتاری یا گرفتار نہ ہونے دینا تھا، اور اسی چیز پہ میں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ پولیس نے راستے سارے روکے رکھے، تو شکل چونکہ وہ سب کو معلوم تھی، اور یہ راتوں کے سفر تھے، تو بہرحال عقل کا استعمال کیا، چکمہ دے گئے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ پرچے کر دیے ہیں۔ ان کا خیال تھا گرفتار کریں گے، پرچہ بعد میں دیں گے، بعد میں تو انہوں نے ویسے ہی کر دیے ہیں۔ تو لہذا آج میں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب کنونشن ہوں گے تب گرفتاری نہیں دوں گا۔ کنونشن کے بعد بے شک گرفتار کریں۔ نوشہرہ سے نکلے چکدرا پر آپ کو گرفتار کیا گیا، پورے ملک میں خبر پھیلی کہ شیر افضل مرت گرفتار ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ باہر نکل آئے تھے اور وہاں سے ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے۔ کل ہم نے دیکھا کہ آپ کون دے رہے آپ لوگوں کو مشورے کیا مطلب؟ ساری عمر جو ہے چوروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں، قاتلوں، ٹھگوں، انہی کے کیسز فائٹ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ یا کبھی ڈیفنس کے وکیل ہیں تو کبھی پراسیکیوشن کے وکیل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ گر تو ہم نے پولیس سے سیکھے ہیں، ان لوگوں سے سیکھے ہیں۔ جہاں تک چکدرہ میں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرا راستہ روکا، دیر میں میرے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا، خواہ مخواہ میں روکا، جی آپ کو لے جانے آئے ہیں۔ کیوں لے جا رہے ہو؟ تو بھئی آپ کے باپ کی حکومت ہے۔ تو ادھر لوگ بڑک گئے، انہوں نے آ کے مجھے چھڑایا، پھر میں نے کچے کا راستہ اپنایا، سکوٹر مل گیا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، وہ سکوٹر پہ نکل گیا، سکوٹر والا لے گیا، وہاں پہ اکیلا تھا، نہ موبائل تھی میرے پاس۔ پھر ایک کوئی آدمی ملا اور اس کو میں نے جب چہرہ دکھایا تو اس کے موبائل سے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا، پھر کہیں سے گاڑی آ گئی، پھر جو ہے میرا موبائل 3 دن جو ہے وہ غائب رہا۔ میرے پاس موبائل ہی نہیں تھا، میرے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے، میرے گارڈ کے پاس میری رقم ہوتی ہے۔ میں نے چونکہ ایسے حالات کے لیے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے،
ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के जरिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था तो मेरे अपने अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मरवत साहब, हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया, मैं भी था, गुलजफर खान भी थे जो बाजावड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों, मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊँ, वरना बड़ा आसान था। थाने में खा रहे होते तो वो सुबह के 5:30 बजे हो गया तो पुलिस पीछे भाग जाती थी, फिर कभी गलियों में कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा बाजावड़ और दीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम जरूर करेंगे, कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है, हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे और कर रहे हैं। इतने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकाल? इंशाल्लाह ज्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रैलीज की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई है, कराची में हुई है, तो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे मेरे कन्वेंशन के साथ साथ, हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं, गुजरात में एक्टिव हुए हैं। अवाम तो उनको दूरबीन में भी नजर नहीं आए। क्वाड में तशरीफ लाए थे ना हजरत बिलावल भुट्टो, तो अवाम कहीं मिले उसको। सारी रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की, करोड़ों के फंड भी, कहाँ से खाली गाड़ियां खड़ी की ताकि मैदान जो है भर जाए। लेकिन आपने देखा कलम ने ऐसे मनाजिर। लोगों को सहारा चाहिए। हम क्या इमरान खान के तो हम गाँव की दूध ही नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए, उनकी उम्मीद बन गई है। वो चाहते हैं कि किसी के साथ चल निकले, कोई उनको हम नवा मिले, कोई रहबर हो, कोई रास्ता दिखाए। तो वो मोहब्बत इसी वजह से ज्यादा बढ़ी है। खान होता तो आप देखते हैं कि फिर ये जो आज हमारे लिए निकले हैं या खान के लिए, ये भी खान की तो फेल है। खान खुद होता तो फिर आप देखें एक खलकत आती। लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि सबके दिलों में ये है कि हमने यही करना है जो शेर अफजल कर रहा है। तो लिहाजा वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पाँव और मेरे बाजू बने हुए हैं। आप उनकी मोहब्बत देखे ना, किस तरीके से जुनून से वो मुझसे लिपटते थे, मुझसे हाथ मिलाते हैं, और न क्या मेरी औकात है। इन शेर अफजल मरवत साहब, कुछ लोग यहाँ पर ये बात सुने ना जी, वो टिश्यू पेपर का वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कोई मकासद ही नहीं है। मेरा तो मकसद यही है खान बाहर आ जाए और कानून की हुक्मरानी बस ये मिल जाए, बाकी पार्टी अपने पास रखे। मुझे क्या चाहिए? इस्तीफा दे देंगे आप? बिल्कुल, मैंने खान को कहा है और बबांगे दाल कहा है, जिस दिन खान वापस आएगा हुकूमत बनेगी, मैं कतई इस चीज में नहीं रहूंगा। मैं अपनी साबिका जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्टे एज ए पॉलिटिशियन। इलेक्शन नहीं लड़ रहे आप? मेरा ख्याल है कि शायद मैं इलेक्शन न लड़ूं, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो शायद ये लोग सोचेंगे कि मैं सीट के लिए या टिकट के लिए खान का साथ दे रहा हूँ। ये कभी मेरा मकसद ही नहीं है, और न मुझे कोई टिकट या सीटें जो हैं वो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये सोचें कि हमारी दिलचस्पी इन चीज़ों से है। मेरी कोई दिलचस्पी सियासत से, टिकटों से, इलेक्शनों से नहीं है। खान ने कहा था आपने लड़ना है, मैं अभी जाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काज ये इलेक्शनों से और सीटों से और इन इंटरेस्ट से बाला हो। तो मैं उसे कहूंगा कि मैं आपकी पार्टी की कैंपेन चलाऊंगा, आप मुझे उम्मीदवार बनाएंगे, मैं अपना कैंपेन चलाने में लग जाऊंगा। तो लिहाजा मेरी जाती दिलचस्पी ये है, और इस तासुर को भी मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि वकील शायद अपने टिकटों के पीछे, खान के पीछे पड़े हुए हैं। आखिरी सवाल, आज से 6 माह कबल कोई परवेज खटक को भी इस तरह नहीं जानता था, कोई महमूद खान को भी इस तरह नहीं जानता था, उन तमाम लोटों को भी कोई इस तरह नहीं जानता था जो खान के साथ पूरे तमतराक के साथ पीरा करते थे। और आज से 6 माह कबल, 9 मई से कबल कोई शेर अफजल खान को भी इस तरह नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का फजल है, उनकी शनाख्त और मेरी शनाख्त का फर्क है कि लोग मेरे साथ सेल्फियां निकालते हैं। मुझे न सेल्फियों का शौक है, न लीडर बनने का शौक है। बता दिया आपको कि तमाम किस्म के इंटरेस्ट से बालातर है हमारा ये काज। ये इतना छोटा हो ही नहीं सकता है कि एक टिकट की ख्वाहिश पे मैं अपने आप को जो है
اپنی دلچسپی ظاہر کروں. یہ میرا کاز یا خان کا کاز ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا کاز ہے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی مستقبل، ان کے لیے رول آف لا، ان کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. تو یہ چھوٹی چیزوں پہ میں کیوں کمپرومائز کروں؟ آخر میں ان بھگوڑوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کر؟ الحمدللہ ہر جلسے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور اس کا بھی کسی نے بدبخت نے یہ جواب دیا کہ جناب آپ گوڈوں پڑ گئے یا پاؤں پڑ گئے. تو بھائی اپنی فوج کی تعریف کروں تو یہ پاؤں پڑنے والی بات ہے. اگر میں نے باجوہ کی تعریف کی ہو یا یہ نہ کہو کہ خان نے اس کو میر جعفر بولا ہے تو غلط ہے، خان نے 1000 دفعہ درست کہا ہے، تو تب آپ ہم پہ الزام لگاتے. اپنی فوج 6 لاکھ کی فوج کو میں باجوہ کی وجہ سے جو ہے گالی دوں یا برا بنا کہوں؟ یہ میری فوج ہے، ہمارا فخر ہے، اور ان کے شہداء جو ہیں تو یہ خان کی بات ہے. تو لہذا جو بگوڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور قوم، ملک، ملت اور ریاست اور فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، میں صرف یہی کہوں گا نوجوان جو ہیں، نوجوان نسل اور پی ٹی آئی کی بالخصوص ان لوگوں کو پہچانیں، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. ہم اور فوج اور ملک اور یہ تمام ریاست ہم نے اکٹھے چلنا. وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا. کہ اس پیشے میں ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والے کو چھوڑنا نہیں. خیبر پختونخوا میں انتہائی زیادتیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور تازہ کڑی یہ ہے کہ آج ہی میں آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے درج کرائے گئے 5 غلط، لغو اور بے بنیاد ایف آئی آروں میں ابھی ضمانتیں میں نے دائر کی ہے. اس دن پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی میں نے بتایا. آج آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور پوری عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا. یہ آئی جی، یہ تھانے دار، یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں. بالکل لٹرلی خیبر پختونخوا جو ہے پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے. ابھی 3 دن میں نے گزارے، ہر راستے پر انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی. بھائی کیا قصور کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنے پارٹی کے کنونشن کے لیے جا رہا ہوں، چکدرہ میں انہوں نے جو ہے اہتمام کیا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. اب ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر نہیں. الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پہ پرچہ دیا اور وہاں سے میرے 4 ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے. کیا قصور ہے؟ سرکار میں مداخلت والا. یہ کون سی سرکار ہے اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شادیوں کو روکیں؟ اور پھر ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں. پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا. پھر رات کو باجوڑ کے ڈی پی او کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. ڈرانا تھا. تو بھائی کون سے کنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارے باجوڑ کی سڑکیں ڈپٹی کمشنر کے حکم پہ کاٹی گئی. ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا. پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا. پولیس جو ہے وہ جنگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن کوڑ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا. پشاور سے لے کر کوڑ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو. کم بخت ہو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا سرکار میں مداخلت ہے، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا. تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ آپ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ڈالو گے، الفن کہتا ہوں
کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نوکری اور وردی کا سہارا نہ لے، نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے۔ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ ونڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے پہ سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب توہین عدالت کی پٹیشن میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف کل کوارٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا، شیری زون میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹر سائیکل میں آنا پڑا۔ جہاں ہمارا کنونشن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا۔ کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دے جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو۔ آخر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمار نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں۔ تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کو، ہر پارٹی کو، تمام لوگ یہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، اور سب مل کے ہمارا کچومر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ فیصلہ عوام پاکستان نے کرنا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے، حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کیئر ٹیکرز کی کیا اخلاقی یا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 10واں مہینہ ہو گیا ہے کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو اخلاقی، مارل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ بہرحال خان کے ساتھ جو دور معیار انصاف ہیں روا رکھا گیا ہے، آج پھر ہمارا کیس لگا ہوا ہے۔ ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے کہ کیا رویہ برتا جا رہا ہے۔ ہمارے کیسز تاخیر کا شکار ہیں، قصداً تاخیر ہوتی ہے، اور عدالتی جو سٹینڈرڈز ہیں یہ دن بدن اب ان لوگوں پر بھی ہمارا اعتماد جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے جن سے ہماری توقعات تھی، اور یہ سب کچھ اس ریاست، اس ملک کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمیں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں نے بے حقوق کر دیا ہے۔ کوئی حقوق نہیں ہے۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کہتے ہیں ریاست جو ہے صرف اس کے پاس وائلنس کا اختیار ہے یا یوز آف فورس کا اختیار۔ اور بھئی کہاں کے آپ پڑھے لکھے ہیں؟ ریاست اپنے عوام کے خلاف کہاں پہ فورس یوز کر سکتی ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان ریاست کا مطلب ہے عوام، تو کیوں کر کوئی جو ہے عوام پہ تشدد کر سکتا ہے یا ان پہ جو ہے کوئی گولی چلا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی۔ تو بہرحال ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے۔ آپ ناکے بنائیں، آپ پرچے کریں، آپ پانی چھوڑیں گراؤنڈوں میں، آپ سڑکیں کھدوائیں، لیکن کنونشن بھی ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں میرے خلاف؟ گرفتار کر سکتے ہیں نا۔ کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ 188 میں کریں گے؟ او بھائی چاٹو،
एक 188 में गिरफ्तार करो, एक दिन या 2 दिन में मैं बाहर आऊंगा ना, फिर मैं फिर करूंगा, फिर गिरफ्तार करो, शौक से करो। लेकिन मैं एक बता दूं, अगर किसी ने हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया तो वो शख्स जो है या वो हाकिम या वो थानेदार जो कोई भी होगा, उसको याद रखना चाहिए कि इस पेशे में हमने ये जरूर सीखा है कि जुल्म करने वाले को छोड़ना नहीं। का कन्वेंशन भी खराब हो जाता, बाजवड़ भी ना हो पाता और फिर कोर्ट का भी कन्वेंशन जो है वो खराब कर देता है। तो मैंने किसी हालत में गिरफ्तारी या गिरफ्तार न होने देना था और इसी चीज पे मैंने एक मतअमली से काम लिया। पुलिस ने रास्ते सारे रोके रखे, तो शक्ल चूंकि वो सबको मालूम थी और ये रातों के सफर थे, तो बहरहाल अकल का इस्तेमाल किया, चकमा दे गए और उन्होंने हर जगह पे पर्चे कर दिए हैं। उनका ख्याल था गिरफ्तार करेंगे, पर्चा बाद में देंगे, बाद में तो उन्होंने वैसे ही कर दिए हैं। तो लिहाजा आज मैंने अदालत से रजू कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह जब कन्वेंशन होंगे तब गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कन्वेंशन के बाद बेशक गिरफ्तार करें। नौशहरा से निकले चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप कौन दे रहे आप लोगों को मशवरे? क्या मतलब? सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहां तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका, दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था। खामखा में रोका, जी आपको ले जाने आए हैं। क्यों ले जा रहे हो? तो भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग भड़क गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहां पे अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती है। मैंने चूंकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के जरिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था, तो मेरे अपने अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मरवत साहब हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया। मैं भी था, गुलजफर खान भी थे जो बाजवड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में बाकी काफी घंटे गुजारे। और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊं, और बड़ा आसान था। खाने में खा रहे होते तो वो मतलब सुबह के 5:30 बजे जो है कहीं मुझे रास्ता मिला, तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। पहाड़ों 5 बजे शाम के 6 बजे से लेकर अगली यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नजदीक थे, लाइट देखते थे कहाँ से, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां सारे उस रास्ते को जो है सर्च कर रही थी। और आप छुपे हुए थे वहाँ पे? हाँ, आप ये कह सकते हैं छुपे हुए थे। तो उसके बाद कोई नहीं होता है, क्या खौफ है। हमने बचाना था, कन्वेंशन वार्ड कन्वेंशन पे पहुंचा था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा, तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफर किया, तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया, तो पुलिस पीछे भाग जाती थी। फिर कभी गलियों में, कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा बाजवड़ और दीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम जरूर करेंगे। कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, इतनी हिकमत है। हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। कितने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकाल? इंशाल्लाह ज्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रिलीज की, आप लोगों ने देखी होगी।
کل لاہور میں ریلی ہوئی ہے، کراچی میں ہوئی ہے، تو مختلف اب ہم اور اپیلیں کریں گے میرے کنونشن کے ساتھ ساتھ، ہو سکتا ہے تب تک شیڈول بھی آ جائے۔ تو دوسری طرف بلاول بھٹو مریم نواز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں گجرات میں، ایکٹیو ہوئے ہیں، عوام تو ان کو دوربین میں بھی نظر نہیں آئے، کوارٹ میں تشریف لائے تھے نا حضرت بلاول بھٹو، تو عوام کہیں ملے اس کو، ساری ریاستی مشینری بھی استعمال کی، کروڑوں کے فنڈ بھی، کہاں سے خالی گاڑیاں کھڑی کی تاکہ میدان جو ہے بھر جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کل ہم نے ایسے مناظر، لوگوں کو سہارا چاہیے۔ ہم کیا عمران خان کے تو ہم گاؤں کی دودھ ہی نہیں ہے، لوگوں کو سہارا چاہیے، ان کی امید بندی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ چل نکلے، کوئی ان کو ہم نوا ملے، کوئی رہبر ہو، کوئی راستہ دکھائے، تو وہ محبت اسی وجہ سے زیادہ بڑی ہے۔ خان ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو آج ہمارے لیے نکلے ہیں یا خان کے لیے، یہ بھی خان کی طفیل ہے۔ خان خود ہوتا تو پھر آپ دیکھیں ایک خلقت آتی۔ لوگ جو محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہے جو شیر افضل کر رہا ہے، تو لہذا وہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ میرا ہاتھ پاؤں اور میرے بازو بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی محبت دیکھیں نا، کس طریقے سے جنون سے وہ مجھ سے لپٹتے تھے، مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ورنہ کیا میری اوقات ہے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب، کچھ لوگ یہاں پر یہ بات سنیں نا جی، وہ ٹیشو پیپر کا وقت آئے گا ہی نہیں، کیونکہ میرے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے۔ میرا تو مقصد یہی ہے خان باہر آ جائے اور قانون کی حکمرانی، بس یہ مل جائے، باقی پارٹی اپنے پاس رکھے، مجھے کیا چاہیے۔ استعفیٰ دے دیں گے آپ؟ بالکل، میں نے خان کو کہا ہے اور ببانگ دال کہا ہے، جس دن خان واپس آئے گا، حکومت بنے گی، میں قطعاً اس چیز میں نہیں رہوں گا، میں اپنی سابقہ زندگی میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں I don't want to stay as a politician۔ الیکشن نہیں لڑ رہے آپ؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں الیکشن نہ لڑوں، کیونکہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو شاید یہ لوگ سوچیں گے کہ میں سیٹ کے لیے یا ٹکٹ کے لیے خان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ کبھی میرا مقصد ہی نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی ٹکٹ یا سیٹیں جو ہیں وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہماری دلچسپی ان چیزوں سے ہے۔ میری کوئی دلچسپی سیاست سے، ٹکٹوں سے، الیکشنوں سے نہیں ہے۔ خان نے کہا تھا آپ نے لڑنا ہے، میں ابھی جاؤں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاز یہ الیکشنوں سے اور سیٹوں سے اور ان انٹرسٹ سے بالا ہو، تو میں اسے کہوں گا کہ میں آپ کی پارٹی کی کمپین چلاؤں گا، آپ مجھے امیدوار بنائیں گے، میں اپنا کمپین چلانے میں لگ جاؤں گا۔ تو لہٰذا میری ذاتی دلچسپی یہ ہے، اور اس تاثر کو بھی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ وکیل شاید اپنے ٹکٹوں کے پیچھے خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آخری سوال، آج سے 6 ماہ قبل کوئی پرویز خٹک کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا، کوئی محمود خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا، ان تمام لوٹوں کو بھی کوئی اس طرح نہیں جانتا تھا جو خان کے ساتھ پورے تمطراق کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ اور آج سے 6 ماہ قبل 9 مئی سے قبل کوئی شیر افضل خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ان کی شناخت اور میری شناخت کا فرق ہے کہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں، مجھے نہ سیلفیوں کا شوق ہے نہ لیڈر بننے کا شوق ہے۔ بتا دیا آپ کو کہ تمام قسم کے انٹرسٹ سے بالا تر ہے ہمارا یہ کاز۔ یہ اتنا چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ٹکٹ کی خواہش پہ میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی دلچسپی ظاہر کروں۔ یہ میرا کاز یا خان کا کاز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا کاز ہے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی مستقبل، ان کے لیے رول آف لا، ان کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ چھوٹی چیزوں پہ میں کیوں کمپرومائز کروں؟ آخر میں ان بھگوڑوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کر؟ الحمدللہ ہر جلسے میں اس کا جواب دیتا ہوں، ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور اس کا بھی کسی نے بدبخت نے یہ جواب دیا کہ جناب آپ گوڈوں پڑ گئے یا پاؤں پڑ گئے۔ تو بھائی اپنی فوج کی تعریف کروں تو یہ پاؤں پڑنے والی بات ہے۔ اگر میں نے باجوہ کی تعریف کی ہو یا یہ نہ کہا ہو کہ خان نے اس کو میر جعفر بولا ہے تو غلط ہے، خان نے 1000 دفعہ درست کہا ہے، تو تب آپ ہم پہ الزام لگاتے۔ اپنی فوج 6 لاکھ کی فوج کو میں باجوہ کی وجہ سے جو ہے گالی دوں یا برا بنا کہوں،
یہ میری فوج ہے، ہمارا فخر ہے، اور ان کے شہداء جو ہیں تو یہ خان کی بات ہے۔ تو لہذا جو بگوڑے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں اور قوم، ملک، ملت اور ریاست اور فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، میں صرف یہی کہوں گا نوجوان جو ہیں، نوجوان نسل اور پی ٹی آئی کی بالخصوص ان لوگوں کو پہچانیں، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں۔ ہم اور فوج اور ملک اور یہ تمام ریاست ہم نے اکٹھے چلنا۔ وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا؟ کہ اس پیشے میں ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والے کو چھوڑنا نہیں۔ خیبر پختونخوا میں انتہائی زیادتیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور تازہ کڑی کی یہ کہ آج ہی میں آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے درج کرائے گئے 5 غلط، لغو اور بے بنیاد ایف آئی آروں میں ابھی ضمانتیں میں نے دائر کی ہے۔ اس دن پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی میں نے بتایا، آج آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور پوری عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا؟ یہ آئی جی، یہ تھانے دار، یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل لٹرلی خیبر پختونخوا جو ہے، پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ ابھی 3 دن میں نے گزارے، ہر راستے پر انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی۔ اور بھائی کیا قصور کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنے پارٹی کے کنونشن کے لیے جا رہا ہوں، چکدرہ میں انہوں نے جو ہے اہتمام کیا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر نہیں، الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پہ پرچہ دیا اور وہاں سے میرے 4 ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے۔ کیا قصور ہے؟ سرکار میں مداخلت والا۔ یہ کون سی سرکار ہے اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شادیوں کو روکیں؟ اور پھر ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں۔ پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں، 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا۔ پھر رات کو باجوڑ کے ڈی پی او کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ڈرانا تھا تو بھائی کون سے کنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارے باجوڑ کی سڑکیں ڈی پی کمشنر کے حکم پہ کاٹی گئی، ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا۔ پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا۔ پولیس جو ہے وہ جنگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن گواڑ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا۔ پشاور سے گواڑ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا مردانگی ہے۔ کتنی آپ میں غیرت ہے؟ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ غنڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈھیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب توہین عدالت کی پٹیشن میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، کل کوارٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا، شہری زون میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹر سائیکل میں آنا پڑا۔ یہاں ہمارا کنونشن تھا، وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا۔ کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دے جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو۔ آخر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمار نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے
केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो जज भी रहे हैं। तो मुंसिफ साहब आप देखें ना, आपकी पुलिस क्या कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ को, हर पार्टी को, तमाम लोग ये दोनों हाथों से सलाम कर रहे हैं और सब मिलके हमारा कचूमर निकालने में लगे हुए हैं। वो अल्लाह के बंदो, ये फैसला अवाम पाकिस्तान ने करना है कि इख्तियार किसके पास होना चाहिए, हुकूमत किसके पास होनी चाहिए। ये केयर टेकर्स की क्या इखलाकी या कानूनी हैसियत रह गई है। 10वां महीना हो गया है केयर टेकर्स बैठे हुए हैं, इनकी तो अखलाकी, मॉरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी नहीं है। बहरहाल खान के साथ जो दौर मेयार इंसाफ है रवा रखा गया है। आज फिर हमारा केस लगा हुआ है, एडवांस में बता रहा हूँ, आप देख लेंगे कि क्या रवैया बरता जा रहा है। हमारे केसेस ताखीर का शिकार हैं, कसदन ताखीर होती है और अदालती जो स्टैंडर्ड्स हैं ये दिन ब दिन अब उन लोगों पर भी हमारा एतमाद जो है वो घटता जा रहा है जिनसे हमारी तवक्कुआत थी, और ये सब कुछ इस रियासत, इस मुल्क को कमजोर करने का सबब बन रहे हैं। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इन लोगों ने बेहकूक कर दिया है। कोई हकूक नहीं है। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं रियासत जो है सिर्फ उसके पास वायलेंस का इख्तियार है या यूज ऑफ फोर्स का इख्तियार। तो भाई कहाँ के आप पढ़े लिखे हैं? रियासत अपने अवाम के खिलाफ कहाँ पे फोर्स यूज कर सकती है, ये आपको किसने बताया है? आप पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान रियासत का मतलब है अवाम, तो क्यों कर कोई जो है अवाम पे तशद्दुद कर सकता है या उन पे जो है कोई गोली चला सकते हैं? आपने देखा बाजोड़ में इन्होंने हम पे गोलियां चलाई। तो बहरहाल हम इसको फाइट करते रहेंगे। आप नाके बनाएं, आप पर्चे करें, आप पानी छोड़ें ग्राउंडों में, आप सड़कें खुदवाएं, लेकिन कन्वेंशन भी होंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं मेरे खिलाफ? गिरफ्तार कर सकते हैं ना। किस चीज में गिरफ्तार करेंगे? 188 में करेंगे? ओ भाई चाटो, 188 में गिरफ्तार करो, एक दिन या 2 दिन में मैं बाहर आऊंगा ना, फिर मैं फिर करूंगा, फिर गिरफ्तार करो, शौक से करो। लेकिन मैं एक बता दूं, अगर किसी ने हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया तो वो शख्स जो है या वो हाकिम या वो थानेदार जो कोई भी होगा, उसको याद रखना चाहिए कि इस पेशे में हमने ये जरूर सीखा है कि जुल्म करने वाले को छोड़ना नहीं। का कन्वेंशन भी खराब हो जाता, बाजवड़ भी ना हो पाता और फिर कुआट का भी कन्वेंशन जो है वो खराब कर देते हैं। तो मैंने किसी हालत में गिरफ्तारी या गिरफ्तार न होने देना था, और इसी चीज पे मैंने एक मतअमली से काम लिया। पुलिस ने रास्ते सारे रोके रखे, तो शक्ल चूंकि वो सबको मालूम थी और ये रातों के सफर थे, तो बहरहाल अकल का इस्तेमाल किया, चकमा दे गए और उन्होंने हर जगह पे पर्चे कर दिए हैं। उनका ख्याल था गिरफ्तार करेंगे, पर्चा बाद में देंगे, बाद में तो उन्होंने वैसे ही कर दिए हैं। तो लिहाजा आज मैंने अदालत से रजू कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह जब कन्वेंशन होंगे तब गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कन्वेंशन के बाद बेशक गिरफ्तार करें। नौशहरा से निकले चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मर्रत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप कौन दे रहे आप लोगों को मशवरे? क्या मतलब? सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहां तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका, दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था।
खामखा में रोका जी, आपको ले जाने आए हैं, क्यों ले जा रहे हो? तो भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग भड़क गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहां पे अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती है। मैंने चूंकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के जरिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था तो मेरे अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मरवत साहब, हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया, मैं भी था, गुलजफर खान भी थे जो बाजावड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में बाकी काफी घंटे गुजारे। और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊं, वरना बड़ा आसान था। थाने में खा रहे होते तो वो मतलब सुबह के 5:30 बजे जो है कहीं मुझे रास्ता मिला तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। अपने पहाड़ों 5 बजे शाम के 6 बजे से लेकर अगली यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नजदीक थे, लाइट देखते थे कहाँ से, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां सारे उस रास्ते को जो है सर्च कर रही थी। और आप छुपे हुए थे वहाँ पे? हाँ, आप ये कह सकते हैं छुपे हुए थे। तो उसके बाद कोई नहीं होता है, क्या खौफ है। हमने बचाना था, कन्वेंशन वार्ड कन्वेंशन पे पहुंचना था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफर किया तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे भाग जाती थी। फिर कभी गलियों में कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा बाजावड़ और दीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम जरूर करेंगे, कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है। हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। कितने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकाल? इंशाल्लाह ज्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रिलीज की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई है, कराची में हुई है, तो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे मेरे कन्वेंशन के साथ साथ। हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं गुजरात में। एक्टिव हुए हैं अवाम, तो उनको दूरबीन में भी नजर नहीं आए। क्वाड में तशरीफ लाए थे ना हजरत बिलावल भुट्टो, तो अवाम कहीं मिले उसको। सारी रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की, करोड़ों के फंड भी, कहाँ से खाली गाड़ियां खड़ी की ताकि मैदान जो है भर जाए। लेकिन आपने देखा कल हमने ऐसे मनाजिर। लोगों को सहारा चाहिए। हम क्या इमरान खान के तो हम गाँव की दूध ही नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए, उनकी उम्मीद बंधी है। वो चाहते हैं कि किसी के साथ चल निकले, कोई उनको हम नवा मिले, कोई रहबर हो, कोई रास्ता दिखाए। तो वो मोहब्बत इसी वजह से ज्यादा बड़ी है। खान होता तो आप देखते हैं कि फिर ये जो आज हमारे लिए निकले हैं या खान के लिए, ये भी खान की तो फेल है। खान खुद होता तो फिर आप देखें एक खलकत आती। लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि सबके दिलों में ये है कि हमने यही करना है जो शेर अफजल कर रहा है। तो लिहाजा वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पाँव और मेरे बाजू बने हुए हैं। आप उनकी मोहब्बत देखे ना, किस तरीके से जुनून से वो मुझसे लिपटते थे, मुझसे हाथ मिलाते हैं, और न क्या मेरी औकात है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, कुछ लोग यहाँ पर ये बात सुने ना जी, वो टिश्यू पेपर का वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कोई मकासद ही नहीं है। मेरा तो मकसद यही है खान बाहर आ जाए और कानून की हुक्मरानी बस ये मिल जाए, बाकी पार्टी अपने पास रखे। मुझे क्या चाहिए? इस्तीफा दे देंगे आप? बिल्कुल, मैंने खान को कहा है और बबांगे दाल कहा है, जिस दिन खान वापस आएगा हुकूमत बनेगी, मैं कतई
इस चीज में नहीं रहूंगा। मैं अपनी साबिका जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू स्टे एज ए पॉलिटिशियन। इलेक्शन नहीं लड़ रहे आप? मेरा ख्याल है कि शायद मैं इलेक्शन न लड़ूं, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो शायद ये लोग सोचेंगे कि मैं सीट के लिए या टिकट के लिए खान का साथ दे रहा हूँ। ये कभी मेरा मकसद ही नहीं है, और न मुझे कोई टिकट या सीटें जो हैं वो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये सोचें कि हमारी दिलचस्पी इन चीज़ों से है। मेरी कोई दिलचस्पी सियासत से, टिकटों से, इलेक्शनों से नहीं है। खान ने कहा था आपने लड़ना है, मैं अभी जाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काज ये इलेक्शनों से और सीटों से और इन इंटरेस्ट से बाला हो। तो मैं उसे कहूंगा कि मैं आपकी पार्टी की कैंपेन चलाऊंगा, मैं आप मुझे उम्मीदवार बनाएंगे, मैं अपना कैंपेन चलाने में लग जाऊंगा। तो लिहाजा मेरी जाती दिलचस्पी ये है, और इस तासुर को भी मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि वकील शायद अपने टिकटों के पीछे, खान के पीछे पड़े हुए हैं। आखिरी सवाल, आज से 6 माह कबल कोई परवेज खटक को भी इस तरह नहीं जानता था, कोई महमूद खान को भी इस तरह नहीं जानता था, उन तमाम लोगों को भी कोई इस तरह नहीं जानता था जो खान के साथ पूरे तमतराक के साथ पीरा करते थे। और आज से 6 माह कबल 9 मई से कबल कोई शेर अफजल खान को भी इस तरह नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह का फजल है, उनकी शनाख्त और मेरी शनाख्त का फर्क है कि लोग मेरे साथ सेल्फियां निकालते हैं। मुझे न सेल्फियों का शौक है, न लीडर बनने का शौक है। बता दिया आपको कि तमाम किस्म के इंटरेस्ट से बालातर है हमारा ये काज। ये इतना छोटा हो ही नहीं सकता है कि एक टिकट की ख्वाहिश पे मैं अपने आप को जो है अपनी दिलचस्पी जाहिर करूं। ये मेरा काज या खान का काज हो ही नहीं सकता है। हमारा काज है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली मुस्तकबिल, उनके लिए रूल ऑफ लॉ, उनके लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये छोटी चीजों पे मैं क्यों कंप्रोमाइज करूं? आखिर में उन भगोड़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुल्क से बाहर बैठकर? अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे में इसका जवाब देता हूँ। हर जलसे में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और इसका भी किसी ने, बदबख्त ने ये जवाब दिया कि जनाब आप गोडो पड़ गए या पाँव पड़ गए। तो भाई अपनी फौज की तारीफ करूं तो ये पाँव पड़ने वाली बात है। अगर मैंने बाजवा की तारीफ की हो या ये न कहा हो कि खान ने उसको मीर जाफर बोला है तो गलत है, खान ने 1000 दफा दुरुस्त कहा है, तो तब आप हम पे इल्जाम लगाते। अपनी फौज 6 लाख की फौज को मैं बाजवा की वजह से जो है गाली दूं या बुरा बना कहूं, ये मेरी फौज है, हमारा फख्र है, और इनके शोहदा जो हैं, तो ये खान की बात है। तो लिहाजा जो भगोड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं और कौम, मुल्क, मिल्लत और रियासत और फौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल और PTI के बिलखसूस इन लोगों को पहचाने, इनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। हम और फौज और मुल्क और ये तमाम रियासत हमने इकट्ठे चलना। वो बदमाश बनी हुई है, गुंडागर्दी कर रही है कि ये वर्दी वालों पे कौन काबू करेगा। कि इस पेशे में हमने ये जरूर सीखा है कि जुल्म करने वाले को छोड़ना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई ज्यादतियों का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है, और ताज़ा कड़ी की ये कि आज ही मैं IG खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दर्ज कराए गए 5 गलत, लघु और बेबुनियाद FIR में अभी जमानतें मैंने दायर की है। उस दिन पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जज साहब को भी मैंने बताया। आज आपके तवज्जुह से पूरी कौम को और पूरी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि ये वर्दी वालों पे कौन काबू करेगा। ये IG, ये थानेदार, ये DPOs लोगों के हकूक से खेल रहे हैं। बिल्कुल लिटरली खैबर पख्तूनख्वा जो है, पुलिस जो है वो बदमाश बनी हुई है, गुंडागर्दी कर रही है। अभी 3 दिन मैंने गुजारे, हर रास्ते पर इन्होंने मेरे लिए नाकाबंदियां की। और भाई क्या कसूर किया है मैंने, कौन सा गुनाह किया है? अपने पार्टी के कन्वेंशन के लिए जा रहा हूँ, चकदरा में उन्होंने जो है एहतमाम किया था, मुझे अगवा करने की कोशिश की। अब एक शहरी को अगवा करने की कोशिश की जाती है, कोई पर्चा, कोई FIR नहीं, उल्टा उन्होंने मेरे साथियों पे पर्चा दिया और वहां से मेरे 4 साथी आज भी जेल में बंद है। क्या कसूर है? कार्य सरकार में मुदाखलत वाला। ये कौन सी सरकार है और कौन सा सरकार का काम है कि आप सड़कों पर शादियों को रोके और फिर
ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں۔ پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا۔ پھر رات کو باجوڑ کے ڈی پی او کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ڈرانا تھا تو بھائی کون سے کنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارے باجوڑ کی سڑکیں ڈپٹی کمشنر کے کم پہ کاٹی گئی، ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا۔ پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا۔ پولیس جو ہے وہ جنگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن کوارٹ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا۔ پشاور سے لے کر کوارٹ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو۔ کم بخت ہو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا، کار سرکار میں مداخلت ہے، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ڈالو گے، الفن کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نوکری اور وردی کا سہارا نہ لے، نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے۔ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ ونڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب توہین عدالت کی پٹیشن میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، کل کوارٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا، شیری زون میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹر سائیکل میں آنا پڑا۔ جہاں ہمارا کنونشن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا۔ کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دے جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو۔ آخر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمار نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں، تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کو